Buzzing Voice, Season 1, Episode 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جہانگیر خان ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ بعض پاکستانی جو ملک سے باہر ہوتے ہیں ان کی جائیداد ملک سے باہر ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ جب دیں گے تو کس کرنسی میں زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جواب عنایت فرمائیں، شکریہ بہت بہت۔ سوال ہے، زکوٰۃ کا الگ سوال ہے، فطرے کا الگ سوال ہے، اور ان دونوں کا حکم بھی الگ ہے۔ زکوٰۃ میں مال کا اعتبار ہے، زکوٰۃ میں مال کا اعتبار ہے کہ مال جس جگہ موجود ہے اس جگہ کی ویلیو نکالی جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص باہر ملک کمانے گیا، اس کا جو مال ہے، اس کی ملکیت میں سونا ہے، کرنسی ہے، وہ پاکستان میں ہے، تو اب وہ جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا، جس دن اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس دن وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا، تو چونکہ اس کا مال پاکستان میں ہے، اس کا مال پاکستان میں، تو وہ پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے یہاں پر حساب کتاب کرے گا کہ جس جگہ مال ہوتا ہے زکوٰۃ میں اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس صدقہ فطر میں جس جگہ بندہ موجود ہوتا ہے اس بندے کا اعتبار ہوتا ہے، وہاں مال کا اعتبار نہیں ہوتا، وہاں بندے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید الفطر والے دن سعودی عرب گیا ہوا ہے، جیسے عمرے پہ گیا ہوا ہے، کیونکہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید الفطر والے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کے دن جب صبح صادق کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جب عید الفطر والے دن فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو صاحب نصاب ہو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے، اپنا بھی فطرہ واجب ہوتا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اگر نابالغ بچوں کا مال ہے تو ان کا فطرہ ان کے مال سے ادا کیا جائے گا، ورنہ پھر یہ اپنے مال سے نابالغ بچوں کا فطرہ ادا کرے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں پاکستان میں تھا، لیکن جب عید الفطر کا دن آیا تو اس وقت وہ سعودی عرب میں تھا یا امریکہ میں تھا یا یورپ میں تھا یا کسی اور ملک میں تھا، تو جب فطرہ واجب ہونے کا وقت آیا تو وہ اس وقت جس ملک میں موجود تھا اس ملک کے اعتبار سے وہ فطرہ ادا کرے گا۔ یعنی اگر وہ گندم کے اعتبار سے فطرہ نکالے گا تو جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ 2 کلو گندم کا جو ریٹ ہے اس حساب سے وہ فطرہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان بندے پر اپنا فطرہ واجب ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو، اور اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ ادا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بالغ اولاد ہوتی ہے، بالغ اولاد کا فطرہ باپ پر واجب نہیں ہے، بیوی کا فطرہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن جو مہمان آ گیا تو مہمان کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہو گیا، میزبان ویسے پریشان ہوتا ہے کہ یار ویسے مہنگائی کا دور ہے، اتنے مہمان آ گئے، ان سب کا فطرہ بھی میں ادا کروں، تو مہمانوں کا فطرہ بھی میزبان پر واجب نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، نہ تو میزبانوں پر، بلکہ یہاں تک سوال ہوا، ایک بندے نے بتایا کہ وہ اپنے جانوروں کا فطرہ بھی ادا کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا بیچارہ کہ جانوروں کا فطرہ بھی واجب ہوتا ہے، تو نہ جانوروں کا فطرہ واجب ہے، نہ مہمانوں کا فطرہ واجب ہے، نہ بالغ اولاد کا فطرہ واجب ہے۔ مرد پر اگر وہ صاحب نصاب ہے اپنا فطرہ واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرہ واجب ہے۔ البتہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کمانے والا ہوتا ہے بندہ وہ سب کا فطرہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور سب کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے، تو اگر وہ اجازت سے سب کی طرف سے فطرہ ادا کر دے تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ پوتی اور دادی ایک ہی جگہ اعتکاف ہو سکتا ہے اور کمرے میں جگہ نہیں ہے تو بیڈ پہ بیٹھ کے ان کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ پوتی اور پوتی ایک ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اچھا، عورت کے اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا جو اعتکاف ہے یہ مسجد میں ہوتا ہے، یعنی وقف شدہ مسجد میں مرد کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایسی جگہ کہ جو وقف ہو، مسجد ہو، اس جگہ مرد کا اعتکاف ہوتا ہے، جو سنت اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا۔ اس کے علاوہ جو عورت کا اعتکاف ہے وہ مسجد بیت میں ہوتا ہے۔ مسجد بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی بھی جگہ کو خاص کر لینا، گھر میں کسی جگہ کو خاص کر لینا کہ بھی یہ جگہ مسجد ہے۔ اب اگر عورت کسی جگہ کو خاص کر لے، کسی کمرے کو خاص کر لے کہ یہ کمرہ میں نے خاص کیا، اب وہ جتنے حصے کو خاص کرے گی، پورے کمرے کو خاص کرے گی، تو وہ پورا کمرہ مسجد بیت بن گیا۔ اگر وہ کمرے کے خاص حصے کو اگر وہ کرتی ہے کہ یہ حصہ میں نے مقرر کیا تو خاص وہی حصہ اس کا مسجد بیت بنے گا، تو وہ اپنا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد بیت میں کرے گی۔ تو اب دادی اور پوتی مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اچھا، مسجد بیت کسی حصے کو کر لیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے اس کو مسجد بیت کر دیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ مسجد بیت کرنے کے بعد چارپائی نکال لو، بیڈ بھی نکال لو، جو صوفہ سیٹ ہے سب نکال دو، کمرہ خالی کر دو، بالکل بھی فرش میں بیٹھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اس کمرے کو اگر مسجد بیت کر دیا ہے, اس میں صوفہ سیٹ ہے, بیڈ ہے, تو اعتکاف کے دوران عورت بیڈ پہ بھی بیٹھ سکتی ہے, چارپائی بھی بیٹھ سکتی ہے, صوفہ سیٹ پہ بھی بیٹھ سکتی ہے, اور کرسی پہ بیٹھ سکتی ہے, ہر جگہ بیٹھ سکتی ہے. بس اس نے اسی مسجد بیت کے اندر رہنا ہے. اس مسجد بیت سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں تبھی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے, جیسے اس میں غسل فرض ہو گیا, یا پھر وضو کی حاجت ہے, وضو کرنے کے لیے جائے گی, یا واش روم کی حاجت ہے, واش روم کے لیے جائے گی, تو ان ضرورتوں کی بنیاد پر تو نکلے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر بغیر ضرورت کے وہ اپنے اس مسجد بیت سے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو دوران اعتکاف وہ مسجد بیت میں رہتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ سکتی ہے, بیڈ پہ بیٹھ سکتی ہے, کرسی پہ بیٹھ سکتی ہے, ہر چیز پہ بیٹھ سکتی ہے.